بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد. اس میں چونکہ دو ہاؤسز، اس پہ دو اعتراضات ہوئے. ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی جائے. باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں. لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی. یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف آگے. دوسرے یہ کہ وہاں دو ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہو. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں. وہ ختم ہوئی. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی. اس میں پیرٹی کی گئی. دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہوں گے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائیں گی. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے. اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا سبرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے. 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر تھے. جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے. اسی طرح وہاں ہندو تھے، بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ. تو گویا کہ اگر 1 مین 1 ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے. یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بن سکا. 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بن سکا. یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے وار 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا. اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا. وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. یہ شعر موٹا: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں. دستوری بننے میں نہیں آ رہا. بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجیے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تھا. وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں. زبان لے لیجئے، لباس لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے، کلچر، جس شے کا بھی نام دے. یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی. اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے. ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا دی، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے. تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس پہلی دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم. تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے باغ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا.
پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے۔ قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بنگلہ بھاشا، اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو، لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ بھی ہے، بہت کبھی ہے، ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی۔ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی۔ بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشرز، سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم، دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں، اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان، ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹس ہے۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل، ہمارے دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا، اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا، دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں، تو عربی زبان کیسے مان لیں؟ میں نے دیکھا ہے، جب میں نے چند سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ، عربی کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی نا۔ یہ تو نہیں تھا کہ اردو اسپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی، اس لیے سندھی اڑ گیا، یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا۔ آپ کے شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی انداز میں، اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہوں گے، 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اسے، ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے، وہ اجنبیت رہے گا، وہ دوری رہے گا، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تب نکلنے دیا گیا تحریری۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژنمنٹ، ایک لفظ کافی۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کے لگ رہے ہیں، ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب نے، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی، جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا ہوتا۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ رہے۔ یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی، سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی۔ لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی منسٹری تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو خاندان اپنا۔ یہی 2 صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے، پنجاب میں تو آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ تھی۔ یہ ڈس ایلیوژنمنٹ تھا کیا؟